بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 18 جون 2025 بدھ کا دن۔ اس وقت جنگ کا نقشہ تبدیل ہو چکا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایک ناقابل یقین سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور اس وقت باضابطہ طور پر ایران نے اسرائیل میں تباہی بچائی ہے۔ ایک طرف تو تل ابیب سے تباہی کے جو مناظر ہیں وہ ہلا کر رکھ چکے ہیں پوری دنیا کو، اور ایران نے جو کل کی رات سے لے کر اب تک کیا ہے وہ پچھلے 3 دن میں نہیں کیا تھا، یعنی امریکہ کی دھمکیاں، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے تڑیاں، اس کا جواب ایران نے اسرائیل میں تباہی کی صورت میں دیا ہے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ایران کسی بھی صورت امریکہ اور اسرائیل کے آگے سرنڈر نہیں کرنے جا رہا۔ لیکن اس تناظر میں 2-3 چیزیں اور بڑی اہم ہیں۔ ایک طرف تو امریکہ کے مزید طیارے مشرق وسطیٰ کی جانب روانہ ہو چکے ہیں، تو وہیں دوسری جانب ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان بھی میدان میں کود پڑے ہیں۔ دس از دا ٹائم جب بہت سے ملکوں کو میدان میں کودنا پڑے گا۔ عالمی جریدے اس حوالے سے اپنے تجزیے شائع کر رہے ہیں کہ کیا یہ وقت آ چکا ہے کہ روس، چین اور ترکی یہ اس وقت میدان میں آ جائے اور امریکہ کے سامنے ایک ڈھال بن جائے ایران کے لیے، اور ویسے بھی بالخصوص روس اور چین کے لیے یہ معاملہ اس خطے کے اندر سپیریورٹی کا بھی ہے۔ تو اس نقطے کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس ضمن میں طیب ایردوان کی سٹیٹمنٹ گیم چینجر ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین کرام، ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل کے خلاف حملے تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ٹی وی پر خطاب میں آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ امریکہ کا کوئی بھی حملہ سنگین اور ان کا ناقابل تلافی نقصان جو ہے اس کا باعث بنے گا۔ امریکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران سرنڈر نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام شہداء کے خون اور اپنی سرزمین پر حملے کو فراموش نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے بڑی غلطی کی ہے، اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ایران دھمکیوں کی زبان کا اچھا جواب نہیں دیا کرتا۔ اب یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ایک ویڈیو پیغام ہے جو سپریم لیڈر کا جاری کیا گیا ہے، یہ سمجھیے گا۔ اس سے پہلے سپریم لیڈر کا ٹویٹس کی صورت میں جواب آ رہا تھا، لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سپریم لیڈر چھپے ہوئے ہیں، ہمیں پتا ہے کہاں پر چھپے ہوئے، تو وہ منظر عام پر آ کر انہوں نے بتا دیا کہ میں چھپا ہوا نہیں، میں سب کے سامنے موجود ہوں۔ بائی دا وے، اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عرب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ایران خطے میں بہت ذمہ دار ملک ہے، جنگ میں کسی کی شمولیت سے مکمل جنگ اور خطے کے لیے سنگین نتائج ہوں گے۔ ترجمان نے کہا کہ تمام ممالک کی جانب سے اسرائیلی حملے کی مذمت کو سراہتے ہیں۔ اسرائیل کے حملوں سے اپنا دفاع ایران کرتا رہے گا، اور جنگ میں اگر کوئی بھی اور شامل ہوتا ہے، کسی بھی ملک کی شمولیت ہوتی ہے، تو پھر ایک فل سکین وار ہوگی اور ریجن جو ہے اس کے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ بائی دا وے، اس وقت اسرائیل کے اوپر جو ایران نے تماہی پھیری ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ مکمل طور پر ایران کے حملے روکنے میں ناکام ہے، اور اس بات کا مظہر اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی، اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر اور اسرائیل کے دفاع میں سب سے اہم ترین رول پلے کرنے والا ملک کون سا ہے؟ امریکہ۔ اگر اس وقت وہ بھی اسرائیل کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے نا، تو سمجھ لیں کہ ایران نے اس وقت اسرائیل کی فضاؤں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ امریکی سفارت خانہ جو ہے اسرائیل کے اندر، اس نے آج سے جمعے تک مقبوضہ بیت المقدس میں اپنا سفارت خانہ بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق اسرائیل میں موجود تمام امریکی سرکاری اہلکار اور ان کے اہل خانہ اگلے نوٹس تک شیلٹرز میں رہے۔ اس کے علاوہ امریکی شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے۔ امریکی شہریوں کو کسی بھی صورت عراق، اسرائیل اور ایران کا سفر نہ کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی شہریوں کی مدد کے لیے مڈل ایسٹ ٹاسک فورس جو ہے وہ بھی بنا دی گئی ہے۔ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ایران کی کل رات کی تباہی کس قدر شدید تھی کہ اب کہا گیا ہے کہ امریکی تمام سفارتکار اور ان کی فیملیز صرف سائرن کے وقت میں فل فلیج 24/7 اب شیلٹرز میں رہیں گے۔ یہ سٹیٹمنٹ عام نہیں ہے، یہ سٹیٹمنٹ امپورٹنٹ ہے، اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایران ہر روز نیا سرپرائز دے رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ نئے میزائلز کا استعمال کر رہا ہے۔ تو ہم ایرانی پاسداران انقلاب جو ہے ان کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایرانی حملوں کی 11ویں لہر صہیونی شرپسندوں کی خود ساختہ اقتدار کی تباہی کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ ایران کا موقف ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل کے خلاف تازہ حملوں میں فتح 1 ہائپرسونک میزائلوں کا استعمال کیا گیا، اور یہ طاقتور جدید میزائل فتح نے صہیونی بزدلوں کی پناہ گاہوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ یہ بھی ایران کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی اس وقت اسرائیلی فضاؤں پر ہمارا مکمل کنٹرول
کنٹرول ہے. اسرائیلی دفاعی نظام ایران کے میزائل حملوں کے آگے بے بس ہو چکا ہے. جیسے ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دی نا کہ ایران کی فضاؤں پر اس وقت ہمارا کنٹرول ہے، پھر آپ کے حملے اور جو اب تک حملے جاری میں اس کے بعد اب ایران نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اب اسرائیل کی فضاؤں پر بھی ہمارا مکمل کنٹرول ہے، اور وہ ایران اس وقت تباہی مچاتا جا رہا ہے اور کسی بھی طرح سے اب پیچھے نہیں ہٹ رہا. وہ کس طرح سے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران نے اس وقت کچھ دعوے کیے ہیں. سب سے پہلے تو ایران نے اسرائیل سے جنگ کے دوران امریکہ کے بنائے گئے جو بڑے ہی آپ کو پتا ہے کہ ایڈوانسڈ فائٹر جیٹس ہے F-35 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہے، 5واں ایک اور طیارہ گرانے کا دعویٰ کیا ہے. یہ 5واں F-35 طیارہ ہے جس کے گرانے کا دعویٰ ایران کر رہا ہے. بائی دا وے اسرائیلی میڈیا یہ کہتا ہے کہ ہماری ڈیفنس فورسز اس حوالے سے خاموش ہے، یعنی وہ اس کی تردید نہیں کر رہی، لیکن اس معاملے کے اوپر وہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں. ورنہ تردید جاری کرنا بہت آسان ہوتا ہے، آپ کہہ دیں نہیں گرے ہمارے پورے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک اسرائیل کی طرف سے آئی نہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے نے تصدیق کی ہے کہ ایرانی دفاعی نظام نے اصفہان شہر میں اسرائیل کا ہمس 900 ڈرون جو ہے وہ مار گرایا ہے. یہ بہت ہی لیٹسٹ اور بہت ہی اہم ترین حصہ ہے جنگ کا جو کہ انہوں نے مار گرایا ہے، اور ایران نے نہ صرف اس کا ملبہ دکھایا بلکہ اس کے حوالے سے پراپر رپورٹس جاری کی ہیں کہ یہ جو یہاں پر سرحدی علاقوں کی خلاف ورزی کرنے والا ڈرون تھا اسے بھی ہم نے تباہ کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران نے جو سٹرائکس کی ہے اس میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے اسرائیل کا وزمن انسٹیٹیوٹ، اس کی بیفور اینڈ آفٹر پکچرز جاری ہوئی ہیں اور اس انسٹیٹیوٹ کے اندر بھی اس وقت مکمل تباہی کے مناظر ہے. بائی دا وے اس وقت اصل تباہی جو ہے وہ اسرائیل نے دکھانے سے منع کر دیا ہے، مین سٹریم میڈیا کو بھی، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی، اور عام شہری جو ہے ان کے اوپر بھی پابندی ہے. لیکن جو عام چیز ہے، جو سمجھنے والی چیز ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ ایران اس وقت کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. ایک طرف ایران میں اسرائیل کے اندر تباہی مچائی ہے، تو وہیں دوسری جانب ایران نے مغربی ایران سے موساد کے مزید 5 مشتبہ ایجنٹس جو ہے انہیں گرفتار کر لیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق گرفتار مشتبہ موساد ایجنٹس پر آن لائن ایران کا تشخص خراب کرنے کے الزامات بھی عائد ہو چکے ہیں. پاسداران انقلاب گارڈز کے مطابق گرفتار ملزمان نے عوام میں خوف پھیلانے کی کوشش کی. ملزمان نے مقدس ایرانی نظام کا تشخص خراب کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں. اور اسرائیل کے آپ کو پتا ہے کہ پورے ڈرون کے ٹرکس جو ہے وہ پکڑے ایران نے، ڈرون کی فیکٹری ایران کے اندر بنائی ہوئی تھی وہ پکڑی، اور اس وقت اصل جو آپریشن ہے یاد رکھیے گا وہ موساد کے نیٹ ورک کے خلاف ہے جو ایران کے اندر چل رہا ہے. اچھا اب اس سب کے اندر امپورٹنٹ ترین چیز ایک اور آپ سمجھ لیں کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ میں بھی کسی کی نہیں سن رہا بلکہ وہ کسی اور کی سن رہا ہے. امریکہ میں تو کسی کی ڈونلڈ ٹرمپ سنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ڈونلڈ ٹرمپ کے بیشتر ایڈوائزرز ہوئے انہوں نے بھی انیشلی یہی مشورہ دیا کہ جنگ میں نہ کودے، اور اپنے ایک پیغام میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جوہری پروگرام کے حوالے سے جو قومی سلامتی کی امریکہ کی مشیر ہے تلسی گبارڈ، ان کا کلیئرنس نوٹ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ تلسی گبارڈ نے کیا کہا ہے. ان کے خیال میں ایران جوہری ہتھیار بنانے کے بہت قریب تھا. تلسی گبارڈ نے کہا تھا ناظرین کرام کہ ایران کے جوہری پروگرام سے کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت جنگ کے اندر کودتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس پسند نہیں کر رہا. اس وقت امریکہ کے اتحادی جو ہے نیٹو ممالک وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ اگر ایران مذاکرات کی میز پر نہ آیا تو امریکہ اس کا جوہری نظام تباہ کر دے گا، اور جوہری پروگرام کے اوپر امریکہ کی سٹرائکس جو ہے وہ اگنور نہیں کی جا سکتی. لیکن اب یہاں سے گیم تبدیل ہوتی ہے. امریکہ کے ان اٹیک سے پہلے ایک تو ایران نے سرنڈر سے انکار کر دیا، اب رشیا اور چائنا جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہے. انہوں نے مذمت کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو ایران کو اسٹال دلانے کی کوشش ہے، اور جلتی پر تین کا جو کام کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس کے اوپر وہ کھل کر بات کر رہی ہے. تو اس سب کے اندر اب رجب طیب ایردوان جو ہے وہ میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے بہت سخت ترین سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ نیتن یاہو نے ہٹلر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور ہٹلر جو ہے وہ بہت پیچھے ہے تباہی مچانے میں اور ظلم کرنے میں. نیتن یاہو اب آگے بڑھ چکا ہے، اور ایران کا جو رسپانس ہے، ایران کی طرف سے جو جواب دیا جا رہا ہے اسرائیل کو، اسرائیل کے اندر تباہی مچائی جا رہی ہے، اسرائیل کے دفاعی نظام کو اڑا کے رکھ دیا ہے ایران نے، اور اب وہ دفاعی نظام 11 دن مزید چل سکتا ہے. صرف یہ یاد رکھیے گا ایران 6 مہینے تک میزائل ڈال سکتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. تو اب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ایران جو بھی کر رہا ہے ہم ایران کو سپورٹ کرتے ہیں. بائی دا وے اس وقت خطے کے اندر پوزیشن یہ ہے کہ اختلاف آ رہی ہے کہ روس اور چین بھی ہائی الرٹ پہ ہے، ترکی جو ہے وہ بھی اس معاملے کے اندر کودنے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے. تو امریکہ جو ہے اس نے بھی اب مزید طیارے مڈل ایسٹ کی طرف روانہ کر دیے ہیں. اللہ نے یہ مان پاکستان زندہ باد.